اکتوبر سن 1998 میں شہید ہونے والے سندھ کے سابق گورنر حکیم محمد سعید کے قاتل شاید اب تختہ دار پر چڑھا دیے گئے ہوتے، لیکن انہیں جنرل مشرف کی اکتوبر سن 1999 کی فوجی بغاوت راس آ گئی اور نچلی عدالت سے موت کی سزا پانے کے باوجود وہ اردو سپیکنگ کنیکشن پر ہونے والے الطاف حسین اور پرویز مشرف اتحاد کے باعث بڑی عدالتوں سے کمزور استغاثہ کے باعث بری کر دیے گئے۔ 9 جنوری سن 1920 کو دہلی شہر میں طب مشرق سے منسلک اطباء کے نامور گھرانے میں حکیم حافظ عبد المجید کے گھر پیدا ہونے والے سابق گورنر سندھ، طبیب اور ادویہ سازی کے ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر سن 1998 کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں ان کے ایک نائب حکیم عبدالقادر اور ایک ملازم ولی محمد بھی شہید ہوئے۔ پولیس خفیہ اداروں اور استغاثہ کے مطابق قتل کے اس مقدمے میں جن لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا تھا ان کا تعلق الطاف حسین کی تنظیم متحدہ قومی موومنٹ سے تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی برسوں جاری رہنے والی سنسنی خیز عدالتی کارروائی کے بعد بالآخر اس مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قتل انہی نامزد ملزمان نے کیا تھا تو پھر وہ بری کیوں ہوئے، اور اگر ان ملزمان نے قتل نہیں کیا تھا تو پھر قاتل کون تھے اور ان کے پیچھے کون تھا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جوابات آج برسوں بعد بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ عدالتی ریکارڈ اور کراچی کے تھانہ آرام باغ میں درج FIR کے مطابق 78 سالہ حکیم سعید کو 17 اکتوبر سن 1998 کو ان کے 2 ملازموں سمیت کراچی کے جنوبی علاقے آرام باغ میں انہی کے ہمدرد مطب کے باہر ہونے والے حملے میں شہید کیا گیا۔ حکیم محمد سعید معمول کے مطابق نماز فجر کے بعد جو ہی مطب پر پہنچے اسی وقت اچانک 4 گاڑیاں MA جناح روڈ کی جانب سے آرام باغ روڈ میں داخل ہوئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان گاڑیوں میں سوار حملہ آوروں نے حکیم سعید اور وہاں موجود دیگر افراد پر حملہ کر دیا۔ انتہائی شدید فائرنگ ہوئی۔ حملے کے فوراً بعد ہی حملہ آور گاڑیوں سمیت فرار ہو گئے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس حملے کے 15 منٹ کے اندر پولیس حکام موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ حکیم سعید سر اور گردن میں گولیاں لگنے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکیم محمد سعید کی شہادت کے چند ہی گھنٹوں کے اندر کراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ ایک گاڑی برآمد کی گئی ہے جو کہ مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل میں استعمال کی گئی تھی۔ بعض پولیس افسران نے، جن میں اس وقت کے SSP ضلع وسطی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول بھی شامل تھے، یہ موقف اختیار کیا کہ گاڑی سے عامر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارک شیٹ ملی ہے۔ عامر اللہ نامی یہ نوجوان مبینہ طور پر MQM کا کارکن بتایا گیا، لیکن جلد ہی سارے معاملے میں خود اس وقت کی سندھ پولیس اور کراچی پولیس کی قیادت میں اختلافات کی خبریں آ گئیں۔ اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ آفتاب نبی تھے، جن کے بھائی اسلام نبی متحدہ قومی موومنٹ کے وفاقی وزیر بھی تھے، جبکہ کراچی پولیس کے سربراہ DIG مشتاق شاہ تھے۔ مشتاق شاہ نہ تو تب اپنے ماتحت افسر فاروق امین قریشی کے اس موقف سے مطمئن تھے اور نہ ہی آج ہیں۔ پولیس قیادت میں مبینہ قاتلوں کے بارے میں اختلافات کی تصدیق کرتے ہوئے مشتاق شاہ کا کہنا ہے کہ قتل کے فوراً بعد انہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بلوایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان، چیف سیکرٹری سعید مہدی قریشی اور 4-5 افسران تھے۔ اس میٹنگ میں مجھے تاثر ملا کہ جیسے کیس حل ہو گیا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں۔ مجھ سے سب نے پوچھا کہ کیس حل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ میں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں، ایسے مقدمات مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا وقت تو لگے گا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت چاہیے، تو میں نے کہا کہ ٹائم فریم بتا نہیں سکتا، جس پر مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو 24 گھنٹے دیتے ہیں۔ میں نے کہا سر کوشش کرتے ہیں۔ سابق DIG مشتاق شاہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں بعد TV پر خبر آ گئی کہ ملزم پکڑے گئے ہیں۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ کہیں 24 گھنٹوں میں کچھ اور نہ ہو جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے ان پولیس افسران سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ حکیم سعید کے اس قتل میں MQM ملوث تھی۔ نواز شریف نے حکیم سعید کے قتل کا الزام MQM پر دھر دیا اور مطالبہ کیا کہ MQM نامزد مطلوب ملزمان کو حکومت کے حوالے کرے۔ نواز شریف کی جانب سے قتل کے الزام پر جواباً MQM کے سربراہ الطاف حسین نے الزام لگایا کہ پاکستانی ادارے اور نواز شریف کی حکومت MQM کی مقبولیت سے خائف ہے اور دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں ملوث کر کے ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت نے اس موقف کا اظہار کرتے ہوئے سندھ میں قائم لیاقت جتوئی کی حکومت سے احتجاجاً علیحدگی اختیار کر لی اور اکثریت کھو دینے والی سندھ حکومت بالآخر تحلیل کر دی گئی اور صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی ہی کی طرح DIG کراچی مشتاق شاہ اور IG سندھ آفتاب نبی کو بھی ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد MQM پر حکیم سعید کے قتل کا الزام عائد کرنے والے پولیس افسران فاروق امین قریشی کو DIG اور ان کے باس رانا مقبول کو IG سے مقرر کر دیا گیا۔ پولیس نے MQM سے تعلق رکھنے والے عامر اللہ کو گرفتار کیا، مگر پھر کراچی پولیس کے ایک انتہائی نامور پولیس افسر عبدالرزاق چیمہ کی سربراہی میں قائم کی جانے والی JIT نے قرار دیا کہ عامر عبداللہ کے کم از کم اس قتل میں ملوث ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔
नए आईजी और डीआईजी की क़यादत में पुलिस ने एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ छापों और गिरफ्तारियों पर मुश्तमिल क्रैकडाउन शुरू किया। हकीम सईद के मुकदमा कत्ल में पहले ख़ुसूसी फ़ौजी अदालत में कार्रवाई शुरू हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब ये फ़ौजी अदालतें ख़त्म हुई तो मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया, जिसने मुल्ज़िमान को मुजरिम करार देकर मौत की सज़ा सुना दी। मगर कई बरस बाद सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों ने ही एटीसी का फैसला कलअदम करार देते हुए तमाम मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया। साबिक आईजी सिंध राना मकबूल के मुताबिक मुशर्रफ दौर में एमक्यूएम को सहूलत मिली, इस्तगासा ने मिली भगत के जरिए अदालत में केस की वैसी पैरवी नहीं की कि जैसी होनी चाहिए थी। तजियाकारों के मुताबिक एमक्यूएम को भी नवाज शरीफ हुकूमत में हकीम सईद के कत्ल के बाद क्रैकडाउन का सामना था और रियासत की जानिब से मुखालफाना और मुआंदाना रवैये और इस पकड़ धकड़ से निजात की सहूलत खुद एमक्यूएम को भी चाहिए थी, जो मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा बनकर ही मिल सकती थी। चुनांचे सिंध हाई कोर्ट ने 31 मई सन 2001 को हकीम सईद के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की सज़ा कलअदम करार देते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। सरकार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ और आखिरकार जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 26 अप्रैल सन 2014 को मुल्ज़िमान की बरियत के फैसले को बरकरार रखा। यूं हकीम सईद तो मदीनातुल हिकमत में दफन कर दिए गए, मगर उनके कातिल आज भी आज़ाद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।